اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور فکر کرتا ہے کہ ہمارا سماج دھیرے دھیرے برائیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، کہ یہ کہہ لیجیے کہ سماج کے اندر وہ ساری گندگیاں پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ میں شرمندہ ہیں۔ امریکہ سے لائے پورے انڈیا میں ایسا کیوں نہیں دیکھتا؟ چلیے نئی جگہ آئے تو مجھ سے ملنا چاہیے الگ چیز۔ ہر کوئی اس بات پر پریشان ہے کہ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ بہت برائیوں میں، یا یہ کہہ لیجیے کہ ہر طرح کی برائیوں میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں قرآن ہے، اور اس کے باوجود یہ ساری برائیاں کیوں؟ جمعے کا خطبہ بھی ہوتا ہے، پروگرام بھی ہوتے ہیں، پھر بھی یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ شراب میں دیکھیے تو مسلمان تو مت پوچھیے، جہیز کے معاملے میں بھی ہمارے محترم نظم پڑھ رہے تھے، بڑی درد بھری نظم، واقعی ایسا ہی۔ زناکاری میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا، اور نوجوان طبقہ جو قوم کی ریڑھ سمجھی جاتی ہے، اس طبقے کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اور زیادہ برائی آپ کو ملے گی۔ شراب کے معاملے میں، جوا کے معاملے میں، حرام خوری کے معاملے میں، ان تمام چیزوں میں آپ کو یہ معاشرہ پوری طریقے سے آپ کو غلط کاموں میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر چیز میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر بھیجتا ہے۔ پریشان ہے، لیکن یہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی رشی منی اس دھرتی کے اندر اب کوئی آنے والا نہیں، نبی بن کر نہیں۔ لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، میرے بعد اب اس روئے زمین کے اندر کوئی بھی رشی منی نہیں آئیں گے، لاسٹ نبی میں ہوں، انا خاتم النبیین، اب میرے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نبی نہیں آئیں گے تو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر تبدیلی کیسے لائی جائے؟ سماج کے اندر ان تمام برائیوں کے اوپر پابندی کیسے لگائی جائے؟ کیا کریں؟ ہمیں اور آپ کو کون سا وہ کام کرنا ہے جس کی وجہ سے سماج بالکل ایک مثالی سماج بن جائے؟ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، سرزمین مکہ کے اندر مشرکین کے درمیان اس وقت بھی بہت سی برائیاں پائی جاتی تھی، بہت سی برائیاں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کون سا کام کیا کہ وہی سماج مثالی سماج بن گیا؟
آپ کو پتا چلے گا آپ نے سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں دیا، روزے کا حکم نہیں دیا، آپ نے سب سے پہلے ان کو اللہ کے بارے میں بتایا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، بولو لا الہ، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے اس سماج کے اندر توحید اور سب سے پہلے پیش کیا اور شرک کو ختم کرنے کی کوشش کی اور سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے بارے میں بتلانے کی کوشش کی۔ آج ہمارے سماج کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر توحید کی کمی، توحید ہے نہیں اپنے سماج کے اندر۔ اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے، اللہ سے جس طریقے سے خوف کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت جس طریقے سے ہونی چاہیے ویسی عبادت اللہ کی نہیں کرتے۔ اللہ کو جو مقام ملنا چاہیے وہ مقام ہم اور آپ اللہ کو نہیں دے رہے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، زندگی دی، عزت دی، خوشی دی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے لیے دن میں 5 وقت بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں اور آپ کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سماج کے اندر غور کیجیے، اللہ رب العالمین کا وہ مقام نہیں ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنے والوں، رمضان کا مہینہ آ گیا تو مسجدوں کو ہم نے آباد کر دیا، رمضان جیسے ویسی مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا۔ بتاؤ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت ویسے نہیں ہو پا رہی ہے۔ جیسی عبادت اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے ویسے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ویسا ڈر ہے اپنے دلوں کے اندر۔ آج سماج کے لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو آپ دیکھیں گے، سماج کا زیادہ تر لوگ، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے رہنے والے ہوں، میرے بھائیوں، زیادہ تر وہ لوگوں سے ڈرتے لیکن اللہ سے وہ نہیں ڈرا کرتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، لوگ زیادہ تر لوگوں سے ڈرا کرتے، یستخفون من الناس، اے لوگوں تم لوگوں سے ڈرا کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم کسی بھی جگہ رہو، اللہ رب العالمین سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو، سماج کو اگر سدھارنا ہے، سماج کے اندر تبدیلی لانی ہے تو اللہ رب العالمین کا مقام اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کے علاقے کے بڑے آدمی گزر رہے ہیں، شراب پی رہا، جوا کھیل رہا، ان کو دیکھ کر کے بھاگنا شروع کر دے گا۔ اگر تھوڑی سی حیا اس کے اندر ہوگی، شرم اس کے اندر باقی ہوگا تو وہاں سے فوراً بھاگ نکلے گا۔ کہ اگر پولیس آ جائے تو جوا کھیلنے والا بھاگ جائے گا، نہیں کھیلے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین سے ڈر نہیں ہے، وہ بھاگ جائے گا لیکن دوسری جگہ جا کر کے کھیلنا چالو کر دے گا، شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو لوگوں کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا تم اللہ سے ڈرا کرو۔ جنگل میں ہو تب بھی ڈرو، بیابان میں ہو تب بھی تم ڈرو، مدرسوں میں ہو، کالجوں میں، اسکول میں ہو، جہاں کہیں بھی رہو تم اللہ سے ڈرا کرو۔ لیکن آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس وجہ سے سماج کے اندر برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، تقویٰ آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، آج ریاکاری ہے،
آج دکھاوا ہے لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا. ان کے پاس بہت بڑا بڑا ہنر ہے. یہ جانتے ہیں کس طریقے سے سامنے والے کو کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اچھا بن کر کے دکھائیں گے. لیکن میرے بھائیوں جب انہی مسلمانوں کو ایسی جگہوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے. مسلمانوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف نہیں, تقویٰ نہیں ہے آج ہمارے اندر. تقویٰ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الخوف من الجلیل, اللہ سے ڈرا جائے. اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف مسجد میں ڈریں, جلسوں میں ڈریں؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں رہو تم اللہ سے ڈرتے رہو, جنگل میں ہو بیابان میں ہو. اور یہ ڈر ذمہ دار ہر گھر کے ذمہ دار اپنے اندر پیدا کرے اور اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرے اور اپنے بیٹوں کے اندر بھی پیدا کرے. میرے بیٹے تم جہاں کہیں رہنا, بمبئی کے اندر بھی رہو, پونے کے اندر رہو, دلی میں رہو, آئی میرے بیٹے وہاں بھی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے تم زمین کے کسی بھی خطے کے اندر رہنا, جہاں کہیں رہنا, کوئی بھی برائی کرنا یا اچھائی کرنا, اس بات کو ذہن کے اندر ڈال لینا یأتی بها اللہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کے آئے گا. تمہاری اچھائی کو اور تمہاری برائی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حاضر کرے گا. رائی کے دانے کے بے برابر اگر کوئی کام کرو تو اس کو بھی لے کر کے آئے گا. اپنے بیٹوں کو اگر تم یہ سمجھاؤ, اپنے آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرو, تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ سکتا ہوں سماج کے اندر جو برائیاں وہ ختم ہو سکتی ہے. لیکن آج اللہ رب العالمین کا وہ ڈر نہیں, اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. اتنی آسانی کے ساتھ سماج کے اندر برائیاں ختم نہیں ہو سکتی. پہلے خود کی اصلاح, پہلے خود کو ڈرنا پڑے گا. انہیں اپنے ہی بیٹے سے غلط کام کرواؤ. دوسری چیزیں بچوں کے سامنے غلط چیزیں دیکھو تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھ رہے بچوں کے سامنے موبائل شارٹ ویڈیو یہ کو تو بیٹا کہاں سے بہت دیندار بنے گا. آپ خود بحیثیت ماں بن کر کے غلط کام کر رہی ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ ہماری بیٹی بہتر بنے, اچھی بنے. محمد رسول اللہ کی بیٹی اگر اچھی تھی, نبی اکرم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد اگر بہت بہتر تھی اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں آئی ہے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ انتقال کر جاؤں تو رات کی تاریکی میں دفن کرنا. اور بہت زیادہ پردہ کرنے والی وہ عورت, وہ لڑکی تھی, لیکن ذرا تصور کرو اس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوگدان کتنا زیادہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. آپ نے خطبہ میں کبھی فرمایا تھا لوگوں انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ, اے لوگوں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے زیادہ خوف کھانے والا, سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد رسول اللہ ہے. ڈر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زیادہ ڈر اللہ سے تھا کہ روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. آج مسلمانوں کے اندر توبہ ہی نہیں ہے, اللہ سے ڈر ہی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں تو سماج کے اندر برائیاں ختم ہو تو کیسے ہو, آج خود برائیاں پہ برائیاں کرتے چلے جاؤ اور شکایت کرو کہ مولانا ہمارے سماج کے اندر برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. برائیوں کو ختم کرنا ہو تو پہلا کام اللہ کا مقام سمجھنا پڑے گا اور اللہ رب العالمین سے جیسا کرنا چاہیے ویسا کرنا پڑے گا. کہیں بھی رہو, بند کمرے میں ہو, موبائل اٹھایا آپ نے, دیکھنا چالو کر دیا, کوئی دیکھنے والا نہیں, جو چاہو سو دیکھ لو, ایسا تھوڑی ہے. ایک مسلمان ہے اس کو ایک بات کا علم ہونا چاہیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس کو یہ معلوم ہونا
کی زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کو ریکارڈ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، تمہاری نیکیوں کو بھی لکھا جا رہا ہے، تمہاری برائیاں بھی لکھی جا رہی ہے، یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، تم ہر وقت اگر سی سی ٹی وی کیمرہ کے نظر میں ہو، کسی کے گھر کے اندر چلے جاؤ اور چاروں کمروں میں یا جتنے بھی کمرے سب کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہو، تم اس کمرے کے اندر غلط کام کرنے سے بچو گے اور اپنے آپ میں یہ سوچو کہ کوئی کام کر رہا ہوں تو میرا مالک دیکھ رہا ہوگا، اس وجہ سے اپنے مالک سے بچنے کے لیے وہاں تم غلط کام نہیں کرتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سی سی ٹی وی کیمرہ ہماری زندگی کے اندر لگا دیا ہے، تم جنگل کے اندر بھی کوئی کام کرو یا بند کمرے کے اندر بھی کوئی کام کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر سماج کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہوگا، شراب کو اگر چھوڑنا ہوگا، زنا کاریوں کو اگر ترک کرنا ہوگا، یا کوئی بھی کام ہو حلال و حرام کی اگر تمیز تیرے ذہن میں آئے گی تو ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ خوف الہی تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کا ڈر۔ آپ دیکھیے اس طریقے سے پہلے کے لوگ ڈرا کرتے تھے، لیکن آج ہم اور آپ ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں، ہمارے اندر خوف الہی نہیں ہے۔ سماج کی نوجوان طبقوں کو دیکھو، لڑکوں اور لڑکیوں کو، اللہ اگر آپ سوشل میڈیا کو اٹھاؤ گے، انسٹاگرام کو دیکھو گے تو مسلم لڑکیاں آپ کو اتنے زیادہ نظر آئیں گی اور ان کی حرکتیں دیکھ کر کے آپ کہیں گے کیا یہ مسلمان کی بیٹیاں ہو سکتی ہے، کیا یہ مسلمان کی بہنیں ہو سکتی ہے، کیا مسلمان گھرانے کی یہ لڑکیاں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ افسوس کریں گے، سوال پیدا یہ ہوا ان کے اندر یہ بے حیائی آئی تو کیسی آئی، اتنی زیادہ شرم، اس لیے اتنی زیادہ بے شرم ہوئی تو کیسے ہوئی؟ آخرکار وجہ کیا ہے؟ پتہ یہی لگے گا کہ ان کے ماں باپ نے ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں کیا، ان کے ماں باپ کی گڑبڑی کی، مدرسے میں بھیجا نہیں، اسکول اور کالج میں بھیج دیا، کم سے کم اللہ کے بارے میں تو پہلے بتاؤ، اللہ کے بارے میں بتاؤ سب سے پہلے۔ جب بچہ بولنے کا لائق ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ بلواؤ، بولنے کا لائق ہو تو سب سے پہلے اس بچے کو بلواؤ اور اس بچے سے کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس اللہ کے بارے میں بتاؤ، محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس بچے کو مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اس بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ بچہ 7 سال کا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کون دیں گے؟ اس مدرسے کے کیا علماء دیں گے؟ کون دیں گے؟ اس کے جو ذمہ دار ہیں، اس کے جو ماں باپ ہیں۔ باپ اگر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، دلی بمبئی کلکتہ میں کماتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس کی بیوی بولے، اب بیوی کو تم نے بڑا بڑا موبائل دے دیا ہے، اس کو سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، اس کو سیریل دیکھنے کا ٹائم نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو موبائل اتنا زیادہ، اس موبائل کے اندر وہ اتنا زیادہ مشغول ہے کہ اپنے بیٹے کو کیسے بولے اور اپنی بیٹی کو کیسے بولے۔ آج وہ خود اپنے دوسری جگہ میں وہ مشغول ہے، تو میرے بھائیوں ان بیٹوں کو دین کے بارے میں کون بتائے، ان بچوں کو اسلام کے بارے میں کون بتائے اور بچوں کو نماز کے بارے میں کون بتائے؟ فرمایا بچہ 7 سال کا ہو تو اس بچے سے کہو مروا اولادکم بالصلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز قائم کرنے کا حکم دو۔ جب وہی بچہ 10 سال کا ہو اور تب بھی نماز نہ پڑھے، فرمایا بار بار کر کے نماز پڑھواؤ، ان سے نماز پڑھواؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے باپ نماز ہی نہ پڑھے، ماں نماز نہ پڑھے تو بیٹی نمازی کہاں سے بنے؟ اس بچے کے اندر اللہ کا یہ ڈر اور یہ عبادت کا یہ شوق پیدا ہو تو شوق پیدا کیسے ہو؟ میرے بھائیوں، آج اگر ہماری مسجدیں ویران ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ گارجین ہے، سب سے بڑی وجہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ نے اس کو بے نمازی بنایا، ماں باپ نے اس کو بے حیا بنایا، ماں باپ نے اس کو
शराबी बनाया, माँ बाप ने उसको ज़िनाकार बनाया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, माँ मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम के अंदर पैदा होता है। अब बाप उसको चाहे तो यहूदी बना दे, मजूसी बना दे, नसरानी बना दे, मेरे भाइयों, माँ बाप की वजह से आज हमारा बच्चा बिगड़ता जा रहा है, और धीरे धीरे जब लगाम नहीं लगता है तो वही बच्चा धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते हुए जाता है, और अब बिग बॉस का मास्टर बन रहा है, अब बिग बॉस का बिगर बन रहा है, और न जाने क्या क्या बनता जा रहा है। मुसलमानों गौर करो, हमारे समाज के अंदर जहाँ गड़बड़ी आई है, सबसे बड़ी गड़बड़ी जिम्मेदार के अंदर आई कि उसने अल्लाह का डर दिलों के अंदर नहीं पैदा किया है। मेरे भाइयों, अगर पिछले वाक़यात को अगर आप देखेंगे तो आप जरा गौर करेंगे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रास्ते में सफर कर रहे हैं और जंगल में जा रहे हैं, और उसी दौरान उनको प्यास लग जाती है, उनको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। अब्दुल्लाह इब्न उमर तलाश निकलते हैं कि चलो कुछ मिल जाए तो खा लेंगे। देखते देखते बकरियां नजर आई, अगर इसका दूध भी लेते हैं, जाओ चरवाहे को देखो कहाँ, उससे हम मांग लेंगे। चरवाहे के पास गया और कहा कि हमें दूध दे दो, हमारा मालिक बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, दूध पी लेगा। कहा कि नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा कि इस वजह से ये बकरियां मेरी नहीं। हमारे अब्दुल्लाह इब्न उमर को खबर हो गई, अब्दुल्लाह इब्न उमर गए उनके पास, कहा चलो सौदा कर लेते, तुम भी फायदे में हम भी फायदे में, तुम दिनार और दिरहम ले लो, हमें ये बकरी दे दो, तुम फायदा उठा लेना, हम भी फायदा उठा लेंगे, हम दूध भी लेंगे और हम इसका गोश्त उठा लेंगे, तुम भी फायदा में रहोगे, हम भी फायदा में रहेंगे। उसने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते हो? जवाब में कहता है, मेरे मालिक की बकरियां हैं, अमानत में खयानत कैसे कर सकता हूँ? चेक करने के लिए कहा, अगर कर लिए तो क्या हो जाएगा? उसने कहा आइन अल्लाह, फिर बताओ अल्लाह कहाँ है? अगर मेरे मालिक को पता ना भी चले, लेकिन मेरे मालिक का जो मालिक है रब्बुल आलमीन, उस मालिक को तो पता चल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो और सोचो, एक चरवाहा बकरियां चराने वाला जंगल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से कर रहा है, जंगल के अंदर अल्लाह का खौफ इतना ज्यादा कर रहा है कि बाकायदा कह रहा है कि आइन अल्लाह, बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? हम बकरियों का सौदा कर सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं, लेकिन कल कयामत के दिन अपने रब को मैं क्या जवाब दूंगा? इस वजह से मैं ये बकरियां तुम्हें दे भी दूं, लेकिन मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा। ठीक है, कल कयामत के दिन अपने रब को मुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर वापस लौटे और उसी चरवाहे को बुलाया गया और उसके मालिक को बुलाया गया और उसको आजाद कराने की बहुत कोशिश की। आखिरकार उसका मालिक से मान लिया और ज्यादा पैसे में, ज्यादा दिनार और दिरहम में उसको आजाद कर दिया गया। लेकर के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने ऐसे मौके पे कहा था, आई गुलाम, जिस जुमले में तुम्हें दुनिया की गुलामी से आजाद दी है, अगर इसी जुमले के ऊपर तुम बरकरार रहे, इसी अकीदे के ऊपर तुम डटे रहे और इसी तौहीद के ऊपर अगर तुम जिंदा रहे, तो तुम जहन्नम की आग से भी आजाद कर दिए जाओगे, जहन्नम से भी बचा दिए जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, तो जरा गौर करो वो कैसा मंजर होगा। और एक चरवाहा 18-20 साल का लड़का अल्लाह से इस तरीके से डरने वाला है। आज मेरे भाइयों, समाज के अंदर ऐसे डरने वाले लोग कहाँ आपको मिलेंगे? नौजवान टर्कों के अंदर लगा, उनके यहाँ कोई डर ही नहीं है। आज की स्टेटस बन गया है, स्टेटस। कई लड़कियों से सेटिंग, कई लड़कों से ताल्लुकात, और समझ रहा है कि कोई जानने वाला नहीं है। और बात लोग को प्रचार भी किया करते हैं कि हयाई की इंतहा हो चुकी है। मेरे भाइयों, जरा तसब्बुर करो और गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जैसा डर हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए था, वैसा डर हमारे दिलों के नहीं है, हमारी बहनों के अंदर नहीं है। जब कहीं जाना हो, हिजाब लगा लिया, और अगर शादी भी हमें उनको देखना हो या फिर पार्कों में अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान की बेटियां नहीं, मुसलमान की
लड़कियां नहीं है? बताइए, किसी मौलाना को देख लिया, किसी आलिम को देख लिया तो हिजाब कर लिया, और किसी और जगह चली गई तो पर्दा नहीं है। आज हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, कई जगहों पे बाकायदा मामला बढ़ रहे हैं कि मौलवी साहब ऐसा कुछ लड़कियां चाहती भी ऐसी है कि हिजाब उजाब नहीं होना चाहिए। अभी दूसरे मुल्क में मैं नाम लेना चाह रहा हूं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो ये नारे लग रहे थे, आज ज़बाने हाल से यही कहा जा रहा है हमारे पर पाबंदी क्यों? जब कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम घर के अंदर ठहरी रहो, बगैर जरूरत के घर से बाहर न निकलो, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके पिछले जमाने की तरफ तुम्हें निकलने की जरूरत नहीं है। गौर करो मेरे भाइयों, आज फेसबुक में देखिए, इंस्टाग्राम के अंदर देखिए, मुस्लिम लड़कियां अपनी वीडियो बना करके डाल रही है, अपना वीडियो बना करके डाल रही है फोटो, और बाकायदा कमेंट करती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, लिखो मैं तुम्हें अपना नंबर दूं। ये मुसलमान तो है? गौर करो मेरे भाइयों, ये कौन है? आज सबसे ज्यादा पूरी दुनिया इस कौम के पीछे लग चुकी है। इस कौम को मारने की जरूरत नहीं है, इस कौम के अंदर बेहयाई पैदा कर दो। और आपने वो सुना होगा, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, इस कौम को, किसी कौम को अगर तबाह हो बर्बाद करना हो, उस कौम को मारने की जरूरत नहीं है, उस कौम के अंदर बम बारूद डालने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर गोली बरसाने की जरूरत नहीं है। अगर उस कौम को तबाह करना हो, उस कौम को बर्बाद करना हो, तो उस कौम के नौजवानों के अंदर, लड़कों और लड़कियों के अंदर बेहयाई फैला दो, उसको बेहया बना दो। आज मुसलमान नौजवानों को देखिए, लड़कों को देखिए, बेहया बन चुके, बेहयाई इस अंदाज से करते हैं, लगता है कि सबसे बड़ा काम यही रह गया। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, हया नाम की चीज नहीं है। अब फलस्तीन का मंजर भी आपने सुना है, फलस्तीन का भी वाकया आपने सुना है, और फलस्तीन के अंदर जब बमबारी हो रही थी, सोशल मीडिया को भी आपने देखा होगा और आपने पढ़ा होगा, एक 14-15 साल की लड़की भागती भी जा रही है, सोशल मीडिया वाला कैमरामैन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करता है, उसको तस्वीर लेने, उसको अपने मोबाइल के अंदर अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की रुक जाती और कहती है, ओ कैमरामैन और तस्वीर लेने वाले, जरा रुक जा, मेरी तस्वीर मत लेना। वो कैमरामैन कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तस्वीर ले रहा हूं, दुनिया को शाये करूंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से इनके साथ जुल्म हो रहा है। जवाब में कहती है, मैं इस बात से नहीं डर रही हूँ, मैं इस बात से डर रही हूँ, तुम मेरी तस्वीर ले रहे हो और मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, और यही तस्वीर तुम वायरल करोगे, दुनिया क्या समझेगी कि यहाँ के लोगों ने अपनी बेटियों को कौन सी तरबियत दी है, सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है। इसी हाल में अगर मैं मर गई तो कल कयामत के दिन में अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगी? मजबूरी का हाल तक भी ये जुमला कह रही है। आज तो मजबूरी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हाल आप देखिए मेरे भाइयों, समाज के अंदर जितना और जितने अमीर की बेटियां हैं, ज्यादातर गरीब की बेटियों भी उसके अंदर शामिल होती जा रही है। जितनी अमीर की बेटियां हैं उतनी ज्यादा बेहया बनती नजर आ रही है। मुसलमानों, सारे लोगों को मिल करके, अमीर हो या गरीब, किसी भी तबका का रहने वाला हो, आपको बाकायदा एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको बाकायदा मिलकर एक मीटिंग करनी पड़ेगी कि समाज के अंदर पहले की तरह अगर कोई इस तरीके के काम करता था तो उसके घर से रिश्ता, उसके घर से ताल्लुकात लोग छोड़ दिया करते थे। बेहया लोग हैं, ये जिना करने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, उनके यहाँ जाने की कोशिश नहीं करते थे। आज जरूरत इस बात की है कि अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उससे ताल्लुकात बनाना छोड़ो, उससे ताल्लुकात तर्क करो मेरे भाइयों। उसको लगना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं तो
اس سے اچھے لوگ نہیں جڑ رہے، غلط کرنے والے کو سپورٹ آج مل رہا ہے۔ نہیں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کم سے کم احساس ہونا چاہیے کہ غلط کر رہا ہوں، اسی وجہ سے لوگ میری طرف توجہ نہیں دے رہے اور میری عزت نہیں کر رہے۔ اب آپ کو سماج کو بچانا ہو، اس سیکٹر میں نہیں ہے، اس کا گھر والا غلط کر رہا کرنے دو، اس کی بیٹی غلط کر رہی کرنے دو، اس کا بیٹا غلط کر رہا کرنے دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی؟ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں سنو، آپ نے مثال دی تھی اور بتایا تھا، ایک کشتی میں اگر بہت سے لوگ سوار ہوں اور کشتی کے اندر 2 منزلہ ہو، اوپر میں بھی رہنے والے لوگ اور نیچے بھی رہنے والے لوگ ہوں، اوپر میں بھی لوگ سوار ہوں نیچے بھی سوار ہوں، لیکن نیچے والے بار بار اوپر جا کر کے پانی لا کر کے استعمال کر رہے ہیں، کوئی ان میں سے یہ سوچے کہ بار بار اوپر کیوں جاؤں، نیچے ہی میں یہاں پہ سوراخ کر لیتا ہوں اور یہیں سے میں پانی نکال لیتا ہوں، اور یہ کام کرنے کی کوشش کرے اور اوپر والا دیکھ لے اور منع نہ کرے، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، کیونکہ نیچے والا غلط کر رہا ہے تو اوپر والے کو روکنا ضروری ہے، اگر اوپر والا نہیں روکے گا تو وہ بھی ڈوب جائے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے سماج کے اندر اگر کئی گندگی پھیل رہی ہے، اگر کسی کی بیٹی بھی حیائی والی کام کر رہی ہے اور اگر کسی کا بیٹا غلط کام کر رہا ہے، وہ بھی تو آپ کے سماج، آپ کا بیٹا، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کو روکنا پڑے گا، آپ کو ذمہ دار بننا پڑے گا، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میرے بھائیوں سماج کے اندر برائیاں اور زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو آپ کو، ہمیں اور آپ کو پہلا کام توحید کے اوپر اور دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا، تیسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے اندر صرف بس زبانی دعویٰ مسلمان ہیں، نماز نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، ریاکاری ہے، ریاکاری، جمعے کے دن نماز پڑھ لیا بس ہم نمازی ہیں، رمضان آ گیا قرآن کی تلاوت کر لی، ٹوپی کرتا پاجامہ لگا لیا، افطار کر لیا، 10 لوگوں کو کرا دیا، 100 لوگوں کو کرا دیا، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو اللہ کے لیے کام کرنا پڑے گا، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکات اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، پردہ اللہ کے لیے، کسی اور کے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا پڑے گا، تب سماج کے اندر گڑبڑی ختم ہوگی۔ اللہ کے لیے کام کیجئے تب اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین کے لیے کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ویسا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اگر کوئی بڑا امام یہاں آ جائے، جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کر دے گا۔ میرے بھائیوں، افطار کرا رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی تصویر لے رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، تصور کرو، سوچو کہ آج نماز نہیں پڑھ رہا، وہ بھی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو اس نے بھی شرک کیا۔ نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بھی حیائی اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ نماز کی پابندی کرو اور لوگوں سے بچو، جمعے کی نماز نہ پڑھو، یہ نماز سبھی لوگوں کے لیے یہ نماز ہے، صرف رمضان کے مہینے میں نماز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے لیے نماز نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کو دیکھیے، نماز سے کتنی زیادہ اللہ کے نبی کو دلچسپی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرمایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ آج کے نوجوانوں
से पूछो सुकून कहाँ मिलता है, बोले बोले साहब मोबाइल में। सुकून कहाँ मिलता है, शराब में। सुकून कहाँ मिलता है, जुआ में। सुकून कहाँ मिलता है, गलत कामों में। मेरे भाइयों, नमाज के अंदर सुकून मिलना चाहिए। ये इसका मतलब ये तुम्हारी नमाज के अंदर खुशू नहीं है, तुम्हारी नमाज के अंदर तुम्हारी नमाज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे नमाज नहीं हो रही है, इसी वजह से नमाज के अंदर सुकून नहीं मिल पा रहा है। तो नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। गार्जियन हजरात अपने घर के अंदर बाकायदा ये पाबंदी के साथ शुरू करें, खुद पहले करें, अपने बच्चों को उठाएं। जाहिर सी बात, आप पढ़ेंगे तो आपका बेटा भी पढ़ेगा, माँ पढ़ेगी तो बेटी भी पढ़ेगी। इसी तरीके से कोई भी काम सुबह सवेरे, आजकल तो 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहा है। जब तक एमडी खत्म न कर ले तब तक लगता है बहुत कुछ बचा हुआ है, कानून का खजाना बचा हुआ है, उसको खत्म करना जरूरी है। 2-2 बजे तक की कौम जाग रही है। जाहिर सी बात, सुबह के वक्त ये कौम कैसे जाग सकती है? जब रात में इतने देर तक सोओगे तो फजर के वक्त नहीं उठोगे, और जो कौम फजर में न उठे, मेरे भाइयों, उस कौम के अंदर तब्दीली कैसी आ सकती है, उस कौम के अंदर चेंजिंग और बदलाव कैसे आ सकता है मेरे भाइयों? तो ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि इस्लाह समाज के अंदर अगर इस्लाह पैदा करनी हो तो सबसे पहला काम तौहीद के बारे में जोर देने की जरूरत है, शिर्क को खत्म करने की जरूरत है। नंबर 2, अल्लाह का डर अपने यहाँ पैदा कीजिए। बंदे से नहीं डरना है, लोगों से नहीं डरना है कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह के लिए कोई भी काम करके पढ़ना अल्लाह के लिए, शादी ब्याह कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के डर की वजह से हराम माल मत लीजिए, ये जहेज का कारोबार खत्म कीजिए। अगर दीनदार लड़की मिल रही है तो आपके घर को वो जन्नत बना देगी। दीनदार लड़कियों से निकाह करिए और अपने बच्चों को निकाह करवाइए, अपने समाज से इन रस्मों को खत्म कीजिए। कौन करेगा मेरे भाइयों? आपको अपना समाज खूबसूरत और मिसाली समाज आपको बनाना पड़ेगा। कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। इस वजह से दूसरा काम हमें और आपको अल्लाह का डर अपने आप के अंदर पैदा करना होगा, और तीसरा काम नमाज की पाबंदी करनी होगी। तभी समाज के अंदर इस्लाह हो सकता है, तभी समाज के अंदर तब्दीली आ सकती है, तभी हमारे समाज के अंदर से बुराइयां खत्म हो सकती है। हर काम अल्लाह के लिए करने की कोशिश कीजिए, दिखावे के लिए नहीं। रियाकारी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बहरकैफ बहुत सी बातें और थी जो मुझे आपके सामने रखना था, वक्त की किल्लत है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई कि अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सभी मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन।